دین اسلام ہماری اخلاقیات کی بہترین تربیت کرتا ہے۔ اخلاقی اقدار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا ہے کہ جب 3 افراد اکٹھے بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 آپس میں رازدارانہ بات نہ کریں کہ تیسرے شخص کی دل آزاری ہوگی اور وہ اس وہم میں پڑے گا کہ شاید کوئی میرا گلہ کیا جا رہا ہے یا میرے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے۔ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ الگ ہو کر کوئی رازداری کی پوشیدہ بات کر لیں تو اس کی اجازت ہے، اور اگر 3 بیٹھے ہیں تو 2 الگ نہ ہوں۔ اور ویسے بھی عام مجموع میں یا عام معاشرے میں جو رازداری کی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ خسر کی صورت ہو۔ مسلم معاشرے میں کوئی کسی کے کان سے منہ لگا کر بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے کان سے منہ لگا کر بات کر رہا ہے۔ ہم امت مسلمہ کو تعلیم یہ ہے کہ ہماری بات کھری ہو، ہماری بات سیدھی سادی ہو، ہماری بات میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، گلے کا چغلی کا کوئی دخل نہ ہو۔ جیسے مسلمان باہر سے نظر آتا ہو اندر سے بھی ویسا ہی ہو۔ عام تعلیم یہی ہے۔ ہاں کبھی مجبوری بن جائے کوئی رازداری کی باتیں کرنے کی تو اس ادب کا خیال رکھتے ہوئے کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ عام طور پر تو یہ چھپ چھپا کر الگ تھلگ سے کان میں منہ لگا کر بات کی جاتی ہے، جو سرگوشی جو کی جاتی ہے، نجوہ اسے کہتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، عام طور پر سرگوشی میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ خیر کی باتیں نہیں ہوتی، چغلی کی باتیں، عیب جوئی کی باتیں، فحاشی بے حیائی کی باتیں، گلے غیبتوں کی باتیں، مسلمانوں کے متعلق دل آزاریوں کی باتیں، گناہوں کو اجاگر کرنے کی باتیں اور خرابی پیدا کرنے کی سکیمیں بنانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہ، عام طور پر سرگوشی میں خیر نہیں ہے۔ ہاں 2-3 صورتیں ہیں جن میں آپ رازداری سے بات کریں آپ کو ثواب ملے۔ 2-3 صورتیں ہیں جن میں آپ پوشیدہ انداز سے، خفیہ انداز سے اپنے بھائی سے بات کریں آپ کو اجر ملے گا۔ بس یہ 2-3 صورتیں سن لیں، اور آپ کی جب بھی رازداری کی بات ہو تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ان میں سے کون سی صورت ہے۔ اگر ان 3 صورتوں میں سے کوئی اور صورت نہیں ہے تو پھر اس رازداری کی بات سے بچنا زیادہ بہتر ہے، اس سے محفوظ رہنا زیادہ بہتر ہے۔ پہلی بات ہے الا من امر بصدقۃ۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا مفلوق الحال ہے، اس کا گھر میں فاقے ہے، وہ بے روزگار ہو گیا ہے، کافی پریشانی اور تنگی کا شکار ہے۔ آپ کا جی چاہا کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، آپ اس کا ہاتھ بٹائیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن جب آپ نے اپنی گنجائش دیکھی، اپنے تعلقات دیکھے، اپنے وسائل دیکھے تو آپ کے وسائل اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس کے پاس کوئی آٹے کا تھیلا دے ہے، کوئی راشن دے ہے، کوئی اس کے بچوں کی فیس بھر دے، کوئی اس کے مکان کے کرائے میں اس کا ساتھ دے۔ مشکل سے آپ اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، آپ پریشان ہیں کہ میں یا اللہ کیا کروں، اس بندے کی حالت بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے، میں بھی نہیں کر سکتا۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا من امر بصدقۃ، تو ثواب صدقے کا لینا چاہتا ہے نا تو چل تو اس طرح کر، اپنے تعلقات میں سوچ کون ہے جو تجھ پر اعتبار کرتا ہے، جو تیری کہے کو اہمیت دے گا، تیرے حلقہ احباب میں جو خرچ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے پاس چلا جا، اس کے پاس چلا جا، اسے الگ کر، اس کے گھر سے، اس کے بچوں سے، اس کے اہل خانہ سے، اس کے سامنے جا کر بات کرو۔ ایک صورت تو تعاون کرانے کی یہ ہے کہ مسجد میں اعلان کر دیا جائے فلاں بن فلاں کا یہ نقصان ہو گیا ہے، لوگوں اس کے ساتھ تعاون تو ہو جائے گا، لیکن وہ شرمندہ ہو جائے گا، اس کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ یہ پسندیدہ خرچ کرنے کا انداز نہیں ہے۔ خرچ کرنے کا انداز پسندیدہ یہ ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کے نام کا پتہ نہ چلے، اس کے لیے جو اس کا معاشرے کا مقام ہے وہ بھی نہ گرے، اور اس کا کام بھی چل جائے، اس کا کام بھی چل جائے۔ الا من امر بصدقۃ، اللہ کو وہ رازدان اچھا لگتا ہے جو لوگوں کی فکر لگاتا ہے، لوگوں کے لیے بے چین بے تاب ہوتا ہے، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حالانکہ اس کے گھر کی روٹی صحیح پک رہی ہے، آج یہ مانگنے گیا ہے، ترغیب دینے گیا ہے اس لیے کہ فلاں کے ساتھ تعاون کرو، توجہ دلانے گیا ہے، یاد دہانی کرانے کے لیے گیا ہے، یہ شخص ہے جو یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز رکھا اس میں عزت نفس کا خیال پہلے کیا جاتا تھا، کیونکہ مسلمان کی کفالت سے زیادہ اہم اس کی عزت ہے۔ بے عزتی کا جو نقصان ہے وہ بھوک کے نقصان سے زیادہ بڑا ہے، رسوائی اور انسلٹ کا جو نقصان ہے وہ بھوک کے نقصان سے زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے فاقے میں ہو بندہ یہ قابل برداشت ہے، بندہ رسوا ہو جائے یہ قابل برداشت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا منفرد انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بیان کرتے ہیں ایسا حسن تربیت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسجد نبوی میں 70 سے 100 کے درمیان، 120 کے درمیان مسافر طلبہ رہتے ہیں، مسافر مسلمان رہتے ہیں، مساکین رہتے ہیں، یہاں کوئی کچن نہیں، یہاں کوئی راشن نہیں، یہاں کوئی باورچی نہیں رکھا ہوا، یہاں کوئی ناشتے کا دسترخوان نہیں لگتا، یہاں کوئی دوپہر کے کھانے رات کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی اپیل کرنے والا نہیں، کوئی درخواست کرنے والا نہیں ہے، کوئی گھر سے روٹی اٹھا کر نہیں لاتا جو آ کر انہیں دے، آتے ہوئے بھی 100 بندہ انہیں دیکھے، یہاں کھاتے ہوئے بھی 100 بندہ ان کو دیکھے، ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ یا اللہ پھر یہ کرتے کیا ہے، جیتے کیسے ہیں؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ سکھایا، آپ نے فرمایا طعام الواحد یکفی اثنین و طعام الاثنین یکفی اربعا، ایک بندے کا کھانا آپ کے پاس ہے تو ایک رج کے کھائے، اور 2 کھائیں تو 2 کفایت کے مطابق کھائیں، 2 کفایت کے مطابق کھائیں گے۔ اگر 2 کا کھانا ہے تو 2 رج کے کھائیں گے اور 4 گزارے لائق کھا لیں گے، 4 گزارے لائق کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انما المؤمن یاکل فی معن واحد والکافر یاکل فی 7 امعاء، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کم خوری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دیا کہ جتنا ہے مل جل کر اسی میں زیادہ سے زیادہ بندوں کی روٹی کا بندوبست کر، جو موجود ہے بس اسی میں اکتفا کرتے ہوئے مل جل کر تھوڑا تھوڑا گزارا کر۔ یہ تعلیم تھی جس تعلیم کی برکت سے رسول اللہ کے ساتھی نماز پڑھنے آتے، مثلا ظہر ہے روٹی کا ٹائم ہے، مغرب ہے کھانے کا ٹائم ہے، مغرب پڑھی اور گھر سے پوچھ آیا کہ کتنا ایک انتظام ہے، اندازہ لگایا، واپس گئے تو 1-2 ساتھیوں سے کہا کہ آپ سے مجھے کام ہے، ذرا میرے گھر تشریف لائیں، آپ سے بات کرنی۔ 2 بندوں کا انتظام ہے،
2 کو ساتھ لے گئے، بیٹھک کھولی، بٹھایا، انہیں کھانا کھلایا، انہیں واپس 120 افراد کا کھانا اس طرح چلتا ہے۔ جس کے پاس 1 کا کھانا وہ 1 کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا، جس کے پاس 2 کا کھانا وہ 2 اور کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کفالت بھی ہو رہی تھی، نہ کوئی اپیل کرنے والا تھا، نہ کوئی درخواست کرنے والا تھا، اور نہ خرچ کرنے والے کا پتہ چلتا، اور نہ محتاج کا کسی کو کوئی اندازہ لگتا، نہ اس کا عمل ریاکاری کا شکار ہوتا، اور نہ اس پر کیا گیا خرچہ اس کے لیے دل آزاری کا شکار۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوئی تھی۔ ایک مقام مسجد نبوی میں بیان کیا کرتا ہوں، مخصوص کیا گیا تھا جہاں جس کی جو گنجائش ہوتی وہ چپ چاپ وہاں جا کر اپنا صدقہ جو بھی خرچ کرنا ہوتا وہ رکھ دیتا۔ کوئی کھجور کا خوشہ کاٹ کے لاتا، وہاں رکھ دیتا، کسی کے پاس کوئی اناج ہے وہ وہاں رکھ دیتا، جس کو ضرورت ہوتی وہ وہاں سے لے لیتا۔ رکھنے والے کا بھی پتہ نہیں کون رکھ گیا ہے، لینے والے کا بھی پتہ نہیں کون لے گیا ہے۔ پوری قوم حوث سے محفوظ ہے، حوث سے محفوظ ہے، جو القلب سے، دل کی بھوک سے محفوظ تھی۔ خوشے ٹنگے رہتے تھے، لیکن کوئی ان میں سے سارا خوشہ اٹھا کر جانے والا نہیں تھا۔ ضرورت پڑی ہے 4 6 10 20 جو بھی کھجوریں آپ کی ضرورت ہے وہ توڑ لیں گے، وہ کھا لیں گے، باقی کھڑی ہیں جسے ضرورت ہوگی وہ توڑ لیں گے۔ یہ انداز تھا۔ ایک دن تو مانی کہتے ہیں میرے ابا جی نے 2 درہم 3 درہم لیے، وہ جا کر وہاں رکھ دی، چاندی کے درہم وہاں رکھیں کہ کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ لے لے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ انہوں نے رکھے، مجھے ضرورت تھی، مجھے علم نہیں تھا کہ کون رکھ گیا ہے، یہاں آ کے نظر ڈالی، یہاں موجود تھے، میں نے درہم اٹھائے، گھر گیا، درہم میرے ابا جی نے دیکھے، کہاں سے لیے؟ میں نے کہا مسجد سے لیے۔ کیوں لیے؟ کہا لوگوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، میں حقدار تھا، میری ضرورت تھی اس لیے لیے، چوری نہیں کیے۔ کہا وہ تو میں نے رکھے تھے۔ میں نے کہا آپ نے رکھے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ آپ کو ثواب دے گا، میری ضرورت ہے میں نے لے لیے۔ کہا نہیں واپس جا کے رکھو، واپس جا کے رکھو۔ کہا نہیں پہلے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ باپ بیٹا یہ جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ کیا، آپ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک ما نویت یا مانی زائدہ ولک ما اخذت یا مانی، مانی جو تو نے لے لیا ہے وہ تیرا ہوا استعمال کر، اور زائدہ جس کی رضا کے لیے تو نے خرچ کیا تھا اس کی رضا تجھے مل گئی، تو پریشان نہ ہو۔ صدقہ پلٹ کے واپس اپنے گھر میں آ گیا، انہیں ثواب ملا خرچ کرنے کا، ان کی کفالت ہے۔ خرچ کرنے میں یہ بات قابل لحاظ ہے، اور رازداری کی جائز صورتوں میں سے یہ سب سے پہلی صورت ہے جو قرآن پاک نے دی ہے۔ تو ہم بھی جب اپنے احباب کے ساتھ کوئی تنہائی کی باتیں کریں یا کوئی رازداری کی سرگوشی کی بات کریں تو اس میں ہماری باتوں میں سفارش ہو، خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، کفالت کا جذبہ دلائیں۔ یہ چیز ہو تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اللہ کی رحمت سے خیر کے ساتھ بھر جائے گا، اور جو افراتفری کی صورت ہے اس میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی۔ اللہ عمل